کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو میں کنورٹ بھی 2020 میں ہی ہوں. ٹھیک ہے. میں فرقہ دیوبند میں پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. فرقہ دیوبند مجھے وراثت میں ملا تھا. صحیح ہے. اور میرا پورا خاندان اب بھی فرقہ دیوبند میں ہی ہے، میرے چچا پپو وغیرہ سب. یہ آپ کے اعتراضات میں نے کہا، لیکن تہذیب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. دنگا فساد شور مچانا جو ہے نا نہیں. پراپر چینل ہم آئیں گے، انجینئر صاحب کی خدمت میں یہ سوال نامہ رکھیں گے. تو میرے اپنے مخالفین سے یہ آپ کی چینل کی وساطت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کو ہرگز یہ دعوت نہیں دے رہا کہ آپ ہر حال میں انجینئر صاحب کو قبول کریں، جو ہے نا آپ غور و فکر کریں. ہم حضرت المومنین میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیویوں میں سے ہیں جو ہے نا، اور اسلام کی سب سے بڑی عالمہ ہیں. سب سے بڑا علم جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے گستاخ ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کا ایک اعتراض ہے کہ میں اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اپنی دیوبندیت کو دیوار پہ مار کے آیا ہوں. زبردست. میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں آج بھی اپنے مخالفین کو واضح، بھلے وہ ناراض ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام شہروز خان آفریدی ہے. شہروز خان آفریدی بھائی. پیشے کے حوالے سے میں بھی انجینئر ہوں. ماشاءاللہ. سول انجینئر ہوں. کراچی میں میری رہائش ہے. ٹھیک ہے. آبائی علاقہ میرا فاٹا ہے. ٹھیک ہے. ریفرنس کے لیے اگر میں بتاؤں تو شاہد آفریدی میرے گاؤں کا ہے. آپ کے گاؤں کا ہے؟ ماشاءاللہ. کرکٹر شاہد آفریدی. گڈ. آپ بھی انجینئر ہیں؟ میں بھی انجینئر ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا کون سا انجینئر ہے؟ سول انجینئر. سول انجینئر. انجینئر صاحب میکینیکل انجینئر ہے، میں سول. آپ سول انجینئر ہیں، ماشاءاللہ. اچھا جی آفریدی بھائی، آفریدی بھائی خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ. ابھی آپ کراچی سے آئے ہیں؟ ابھی میں کراچی سے آیا ہوں. کراچی آج کل ہے؟ میری پیدائشی کراچی کی ہے. اچھا. میں وہیں پلا بڑا ہوں. گاؤں میں سال میں 2 سال میں ایک دفعہ جاتا ہوں، 15 دن کے لیے، 10 دن کے لیے بس. اچھا یہ بتائیں کہ کراچی سے جیلم، کراچی سے جیلم خیر خیریت کیسے آنا ہوا؟ آنا تو میرا سول انجینئر اتنا ویلا بیٹھا ہوا ہے، سیریں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، مصروفیت تو میری بہت زیادہ ہے. ہاں. کیونکہ میں 2020 میں آیا تھا، اس وقت آپ کی اکیڈمی صدر تھانے کے بالکل سامنے کوئی برف کی کوئی فیکٹری تھی، پتہ نہیں کیا اس کے اوپر تھی. ہاں ہاں. تو میں کنورٹ بھی 2020 میں ہی ہوں. ٹھیک ہے. میں فرقہ دیوبند میں پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. فرقہ دیوبند مجھے وراثت میں ملا تھا. صحیح ہے. اور میرا پورا خاندان اب بھی فرقہ دیوبند میں ہی ہے، میرے چچا پپو وغیرہ سب. ٹھیک ہے. تو مجھے انجینئر مولانا مرزا صاحب کا انتہائی نیگیٹو تعارف ہوا. اچھا. اس وقت ہمارے کراچی کے مفتی طارق مسعود صاحب نے شور مچانا شروع کیا. اچھا. ایک جنگ شروع کی کہ مجھے بٹا دو. میں یہ دوبارہ کلپ ریکارڈ کرنے کے میں نے کہا سن تو لوں بھائی کیا مسئلہ کیا ہے. تو میں نے اس طرف ان کی جو ویڈیو سنی تو مجھے اس میں تھوڑی سی مثبت چیزیں دکھائی تھی. میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو پڑھ لیا جائے. میں نے ان کی ویب سائٹ پر سرچ کی تو اور میں ان کے قریب آتا گیا. ضمیر نے مجھے پش کیا. پھر میں نے کہا کہ یعنی کہ کیوں نہ یہ بیٹھتے کہاں ہیں. کہا کہ جہلم میں. میں نے کہا باقاعدہ عام لوگوں کے لیے. ہاں سنڈے کا دن ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے. میرے دل میں مزید اشتیاق پیدا ہوا. وہ باخدا میں صرف مولانا مرزا صاحب سے ملنے کے لیے اس وقت آیا تھا یہاں پر پرانی اکیڈمی میں. یہاں تو چلو آپ کہہ رہے ہو کہ پرائمری مقصد تو میرا یہاں ویزا آیا ہوا ہے ابراڈ کا. اس کے لیے میں اسلام آباد ایمبیسی میں نے بایو میٹرک کے لیے آنا تھا. تو میں نے کہا کہ میں ایک الوداعی ملاقات بھی کر لوں گی کہ پھر ابراڈ سے کس نے آنا ہے جو ہے نا، سالوں لگ جاتے ہیں بیچ. بالکل صحیح. تو یہ نئی اکیڈمی بھی دیکھ لوں گا اور انجینئر صاحب سے میں یعنی کہ ملاقات بھی کر لوں گا. اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ایک چینج ہوتے ہیں تو بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں کافی ڈپریشن میں، کافی انزائٹی میں گیا. کیونکہ مجھے یہاں سے بھی جب میں جاتا تھا تو یہاں سے بھی جو ہے نا سوالات اور اعتراضات اور تنقید ہوتی تھی. جب وہاں سے آتا تھا تو اپنے رشتہ دار، اپنے محلے والے سب، ایون کہ اپنے ماں باپ بھائی تک جو ہے نا بالکل. تو اسی طریقے سے ایک اعتراضات نامہ میرے ذمے جو ہے وہ لگایا گیا اور میں ان کو کہا، میں نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ انجینئر صاحب سے لائیو ڈسکس کروں گا اس کو. میں نے کہا کیونکہ میں اندھا مقلد نہیں ہوں کس کو. میں نے بالکل صحیح ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ آپ کے اعتراضات میں نے کہا، لیکن تہذیب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. دنگا فساد شور مچانا جو ہے نا نہیں. پراپر چینل ہم آئیں گے، انجینئر صاحب کی خدمت میں یہ سوال نامہ رکھیں گے کہ انجینئر صاحب ہمارے مخالفین نے جو ہیں وہ یہ اعتراضات ہمیں دیے ہیں، آپ ان کے جو ہے وہ تسلی بخش جوابات جب آپ کو وقت ملے میرا ای میل لے کے، میرا نمبر لے کے، اس پر ویڈیو بنا کے آپ جو ہے وہ مجھے ای میل کر دیں، میں ان کو دے دوں گا. پھر ان پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اگر ان کی سمجھ میں بات آتی ہے تو
بسم اللہ قبول کر لیں. جیسے مجھے انجینئر صاحب کی باتیں سمجھ میں آئی تو میں نے قبول کر لیا, نہ آئی سمجھ میں چھوڑ دیں آپ. لیکن اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ کو فرقہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, آپ کو آپ کا فکر ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور پھر ضد میں انا میں جو ہے نا آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو یہ بالکل یہود و نصارہ والی روایت ہے, یہود و نصارہ والی طرز ہے. زبردست. تو میرے اپنے مخالفین سے یہ آپ کی چینل کی وساطت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کو ہرگز یہ دعوت نہیں دے رہا کہ آپ ہر حال میں انجینئر صاحب کو قبول کریں, جو ہے نا آپ غور و فکر کریں, غور و فکر کریں. آپ قرآن کے اندر یہ اصطلاح سے معلوم ہے کہ غور کریں, فکر کریں. آپ اگر غور فکر کرنے کے باوجود آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ نے اس کو قبول نہیں کیا, این ممکن ہے میرے مشاہدے کے مطابق کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ آپ کا یہ عذر قبول ہو جائے. لیکن اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے, قرآن جو ہے اس کا ایک حکم بالکل واضح ہے, اس کے متبادل میں اور اس کے بلکہ میں کہوں گا کہ مقابلے میں جو ہے نا آپ کی فرقہ, آپ کی روایت, آپ کے اسلاف, آپ کے اکابر کی جو ہے نا ایک بات کری ہے, اور آپ جو ہے نا بات بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن قرآن کے حکم کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو آپ پر سے پش ڈال کر جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ آپ بہت بڑا جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. جی اس سے بڑی گستاخی کیا ہے یار؟ بالکل. اس سے بڑی ہم آج اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں. میں تھوڑا سا سخت جملے استعمال کرتا ہوں, میرا اسی لیے مخالفین بھی زیادہ ہیں کہ میں اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اپنی دیوبندیت کو دیوار پہ مار کے آیا ہوں. زبردست. میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں آج بھی اپنے مخالفین کو واضح, بھلے وہ ناراض ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کے لیے میں یہ اصطلاح سمجھ کروں کہ آپ کو دیوار پر مارنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس سے کنارہ اختیار کر لیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, وہ جو آپ نے کہا کہ کوسچن تھے اور میں چاہ رہا تھا کہ انجینئر صاحب کو دیے جائے, وہ ابھی بھی ہیں, ابھی بھی ہیں, تو آپ کو ان کے جواب نہیں ملے؟ میں نے یوٹیوب کے اوپر بہت کوشش کی, مجھے اس کا کوئی کلپ ملا نہیں. اچھا. میں نے ای میل بھی کی. مثلا ان میں سے کوئی ایک آدھا سوال رکھے ذرا. ان میں سے کوئی ایک آدھا سوال یہ ہے کہ جو انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ سیدہ امی عائشہ سلام اللہ علیہ رویا کرتی تھی اور اس حد تک روتی تھی کہ ان کا جو دوپٹہ ہوتا تھا وہ تر ہو جاتا تھا. اس کے ریزن اور بیک گراؤنڈ وہ یہی بتاتے تھے کہ وہ اس بات پہ روتی تھی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو ہے وہ خلیفہ جو وقت تھے خروج کیا, اور اس بات کو ان کو افسوس تھا. ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹ بولا ہے انجینئر صاحب نے, ایک غلط بات جو ہے نا سیدہ عائشہ کی طرف منسوب کی ہے. سیدہ عائشہ اس وجہ سے نہیں روتی تھی, اس کے متبادل میں انہوں نے جو ہے ایک روایت پیش کی ہے, اور وہ روایت میں نے چیک بھی کی ہے, اس کا نمبر بھی میرے پاس نوٹ ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ اس لیے روتی تھی کہ ان کا جو ہے وہ زبیر اپنے بھانجے زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا تھا, انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. پھر انہوں نے قسم توڑ دی, ان کی قسم کے کفارے میں جو ہے نا وہ جو 40 غلام ان کو آزاد کرنا پڑے, ان کے ساتھ بات ہوئی, تو وہ ماجرا یہ تھا. تو ان کا جو یہ ایک اعتراض ہے کہ آپ کے انجینئر صاحب روایتوں کو غلط جگہ پہ جو ہے وہ فٹ کرتے ہیں, مطلب جو ہے نا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری امی ہیں, امہات المومنین میں سے ہیں, نبی علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیویوں میں سے ہیں جو ہے نا, اور اسلام کی سب سے بڑی عالمہ ہیں, سب سے بڑا علم جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے گستاخ ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کا ایک اعتراض ہے. استغفر اللہ. میں نے اس پر کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی, ریسرچ کرنے کی کوشش کی, مجھے یوٹیوب پر ان کا کوئی جواب نہیں ملا کہ آیا یہ حدیث انہوں نے کیوں مس فٹ کی ہے. اور جب میں نے اس سے حدیث نکالی, میں نے ان کی ویب سائٹ سے بخاری میں, تو واقعی ان کا اعتراض ایک جگہ تک ویلڈ بھی ہے کہ اس میں یہ الفاظ نہیں ملتے ہیں ہمیں جو ہے نا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. جبکہ جو ان کا اعتراض ہے وہ ویلڈ اس لیے کہ جو وہ روایت پیش کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے بخاری میں نوٹ کی ہے, اس کا نمبر نوٹ کیا ہے, اس کے اندر یہ روایت بالکل موجود ہے کہ یہ سارا واقعہ ہوا تھا اور وہ رویا کرتی تھی. تو میں نے ضرورت محسوس کی کہ کیوں نہ یہ اعتراض, یہ سوال, یہ اشکال انجینئر صاحب کی خدمت میں رکھا جائے. انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ ویسے تو ان کے جوابات تو بہت سارے ہیں, بہت ساری ویڈیوز میں بہت سارے جوابات ہیں مختلف قسم کے. ابھی یہ جو اعتراضات کرتے ہیں نا, بعض دفعہ یہ لفظوں سے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, انجینئر صاحب نے اس بات کو بھی کتنی دفعہ ایکسپلین کیا ہے کہ بات پوری تھیم سے لینی ہے نا, اس پوری تھیم کو بھی سمجھا کریں. ابھی میں موٹی سی آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو اما عائشہ تھی, یہ حضرت علی کے لیے جب وہ واپس آئیں, وہ جو جنگ تھی اس وقت, جب ان کو پیرے میں بھیج دیا گیا واپس, تو وہ پریشان تو تھی, وہ روتی. اس طرح کی بہت ساری آپ کو روایات ملیں گی. ٹھیک ہے, کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, ہوپ کے کتے جب بھونکے, اور یہ ساری چیزیں تو آلریڈی ساتھ چل رہی تھی. تو بات اپنی تھیم میں ہے, اور باقی اس روایت کا نمبر بھی آپ کو علی بھائی نے کسی نہ کسی ویڈیو میں بتایا ہوگا. چلے, آپ نے وہ پرچی دے دی,
पर्ची तो नहीं, मुझे नहीं पता था कि पर्ची के थ्रू, मैंने व्हाट्सएप पे नोट की है। और मैं इंजीनियर साहब से आपके चैनल की वसातत से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर तो वो थोड़ा सा कायदे कानून से हटकर मुझे ज्यादा से ज्यादा नहीं 10 मिनट अगर मुझे एक्स्ट्रा दे के जो है ना वो ये लाइव डिस्कशन अगर मेरे साथ करें। वो ऐसा मुमकिन पॉसिबल नहीं है ना, असल में हर बंदा यही चाहता है। हाँ, उसकी वजह ये है कि मेरा आना तो बार बार होता नहीं है। सही है। और कराची से एक ही बार आना नहीं, होता वो है। आप सवाल करें ना। हाँ, सवाल तो मैं अभी लिख करूंगा। के दें। अभी लिख सकते हैं? जी जी, ठीक। अभी लिख के देना सर। उसकी वजह ये है कि आपका ये जो मसला हल होने की एक ही वजह है, यहाँ पे बैठ के भी आप सवाल कर सकते हैं। सही। वो इजाजत है आपको, सही। आप लिख दें, ताकि अभी पता नहीं वो भाई लेता भी है कि नहीं लेता, क्योंकि टाइम ओवर हो गया। बरल मैं इसको कह दूंगा एक आधा सवाल ले क्योंकि हमें यहाँ की उसूल का कोई कायदे ज़ाब्ते का इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें। हाँ। और फिर जाहिर सी बात है, घरेलू जिम्मेदारियां इंसान वो आपके पास पर्ची लिखी हुई है जो व्हाट्सएप में है? व्हाट्सएप में मेरे पास। अगर वो पर्ची होती तो मैं अभी वो दिलवा देता कि आप दे दें। और बाकी ज्यादातर जो मैंने नोट किए यहाँ पर एकेडमी के अंदर, ये कुछ शरारती लोग भी आए हैं यहाँ पर इसमें। उसके लिए तो मेरे पास प्रूफ भी है जो है ना कि मैं इस लेवल का हूँ ही नहीं बिल्कुल। मैं इंजीनियर साहब का शागिर्द हूँ, उसका फख्र महसूस करता हूँ। और सबूत के तौर पर मेरे पास एक पिक्चर भी है 2020 की जो मैं आया था यहाँ। नहीं कोई बात नहीं, सबूत हमने क्या चाहिए। वैसे आप एक काम करें, आपके पास जो व्हाट्सएप पे है ना, आप उसको उर्दू में लिख लें। अभी आपको कॉपी पेंसिल आप मुझे दे दें, वो आप चिट पकड़ा दें। और दूसरा डिटेल से जवाब दें या ना दें, बिल्कुल रेफरेंस जरूर दे देंगे। ठीक है। और दूसरा जो उनका एतराज है वो ये है कि इन्होंने जो बुखारी शरीफ की किताबुल जनाइज में जो है वो एक रिवायत पेश की है। वो ये उन्होंने रिवायत पेश की है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है वो कहा कि आप हमें जो है वो हज़रत अबू बकर उमर के साथ ना दफनाए, बल्कि मुझे मेरी सौतनों के साथ दफनाए। मैं नहीं चाहती कि इनकी वजह से जो है वो मेरी तारीफ हो। तो उसमें जो है कहा कि देखो इस हदीस के अंदर तो ये अल्फाज है ही नहीं कि वो इसका पस मंजर या इसका बैकग्राउंड जो है मतलब है कि वो ये है कि इस वजह से वो नहीं चाहती कि यार वो शर्मिंदा है और वो यानी कि खलीफा वक्त के खिलाफ उन्होंने जो है वो खुरूज किया। मैं इनके इस फेल के साथ एग्री नहीं करता। इसकी वजह यह है कि अब देखो हमारे मुखालिफ इस चीज को नहीं समझते। अच्छा, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो फख्र करती थी कि मैंने खलीफा वक्त के खिलाफ खरूज किया? कह रहे कि वो खुद को हक पे समझती, फख्र करती थी। एग्जैक्टली, कह रहे कि वो खुद को गलती पर समझती ही नहीं थे। ये आप लोगों ने मन गलत बातें उसकी तरफ, ये हमारे मुखालिफिन का वो है। मैंने उनकी ये तो डॉक्टराइन बिल्कुल खत्म हो गया ना, बढ़ गया ये डॉक्टराइन। ये ऐसे तो कोई नहीं है ना, फख्र तो वो कोई नहीं करती। एग्जैक्टली, तो मैंने कहा कि क्यों ना जो है वो तो चले मैं मान सकता हूँ कि जी ये अल्फाज के साथ खेल रहा है, वो तो चलो एक अलग बात है, वो आगे पीछे कर ले। लेकिन ये तो पूरी डॉक्टराइन उन्होंने पलट दी ना कि वो फख्र करती थी। डॉक्टराइन देखो कुछ अकल का तकाज़ा भी है। कह रहे हैं एक तरफ अल्लाह और एक तरफ आयशा है, वो सुनिए ना आपने रिवायत मिंबर पे चढ़े हो। जी मिंबर पे चढ़ के, तो ये इसका मतलब है ये खेल ये फख्र करती है कि मैं अल्लाह के साथ मुकाबले में आई हूँ। ये तो आप डॉक्टराइन गलत हो गए ना यार। डॉक्टराइन इनकी बिल्कुल गलत है, लेकिन इन्होंने बस वही एक पॉइंट किया है कि भाई रवायतों में साबित ओ यार हमें डंडी मारते हैं। ठीक है। और फिर इन्होंने इनको मैं ये इंजीनियर साहब की इस्तिलाह में अगर मैं बात करूंगा तो पक्की देता हूँ कि देखो जो उम्महातुल मोमिनीन है ना, इनके लिए अल्लाह ताला ने 2 हुक्म खास किए थे, वो सिर्फ इन्हीं के लिए थे कि एक तो इन्होंने निकाह नहीं करना किसी के साथ, हराम, सब मर्द इनके लिए हराम। बिल्कुल। दूसरा इन्होंने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना। घरों से बाहर नहीं निकलना। तो हज़रत आयशा जब घर से निकली हैं बाहर, तो जाहिर सी बात है इंसान को पछतावा तो होता है कि एक हुक्म जो है वो आम इंसानियत से हटकर वो सिर्फ मेरे लिए है, तो क्यों ना पछतावा होगा। इनके ऊपर स्पेसिफिकली वो हदीस होब के कुत्तों वाली देख लें। बिल्कुल, अल्लाह के नबी की पेशेंट कोई नहीं आगे। तलहा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि आप जाएं, क्यों ने कहा नहीं मैं हम मर्तबा नहीं काम करते, वो हमारी माँ है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया और आखिरत में रसूलुल्लाह की वो बीवी हैं। हम मर्तबा नहीं काम करते, लेकिन हम बताते हैं उनसे गलती हुई है। और फिर जाहिर सी अच्छा, फिर हमारे मुखालिफिन को मैं आपकी चैनल की विसातत से ये जवाब दूंगा। आप हमें देखें, कहते हैं कि ये जंग जमल जंग सिमिल डिस्कस ना करें, आप चाचा मामे ना बने। मैं इनको ये करता हूँ कि परसों जो ये डी चौक वाला वाकया हुआ, कितने ज्यादा 100 लोग इसमें अंदर मरे होंगे। इसके ऊपर तारीख में किताबें लिखी जाएंगी इस वाकये के ऊपर। तो जंग जम्मल में इतना बड़ा वाकया हुआ, हजारों सहाबा दोनों तरफ शहीद हुए। आप हमें कैसे रोक सकते हैं इस इवेंट को डिस्कस ना करने से? आप इस इवेंट में मुलविस किरदारों को के नाम लेने से आप हमें कैसे रोक सकते हैं कि ना बयान करें आप? ये मेरा क्वेश्चन है इसमें। बिल्कुल सही। और बाकी वेट कर रहे हैं। चलिए जी, इंशाल्लाह ये वीडियोस भी अली भाई देखते हैं, वो आपकी वीडियोस देखेंगे। लेकिन उससे बेहतर यही है कि आप अभी ना क्वेश्चन आंसर जो मेन है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैं उनको कह देता हूं आपसे मुझे दे दें, मैं पर्ची दे दूंगा। मैं यहाँ आपके एकेडमी के हर रूल को फॉलो करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने उस्ताद की खिलाफवर्जी करूं रूल की। जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है, SOP बनाई है, उसको फॉलो करूंगा, उसी के थ्रू आपसे क्वेश्चन करूंगा। ठीक हो गया, अच्छा लगा जी भैया आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।